السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں اور اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ہم اللہ پاک کے اور قریب ہو جائیں گے۔ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، جب ہم اللہ پاک سے دور ہوتے ہیں تو ہم لوگ ناشکری کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں اکثر یہی سوچا کرتی تھی کہ اے اللہ میری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ مجھے تو دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور نہ ہی میرے پاس کوئی الفاظ ہیں اور نہ ہی دعائیں۔ مجھے تو یہ کہنا بھی نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھے تو یہ کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں میرا بہت دل دکھایا ہے۔ جب کسی کے پاس جا کر اپنے دکھڑے سناتے ہیں تو کیا کبھی اس نے آپ کے مسئلے کا حل نکالا؟ نہیں۔ تو پھر آپ لوگ کیوں جاتے ہیں ان کے پاس؟ اپنے دکھ جب ہم کسی کو سناتے ہیں، اپنے مسئلے کسی کو بتاتے ہیں تو اگلا چپ ہو جاتا ہے، تو کبھی اس نے جو ہے ہمارے مسئلے کا حل نہیں نکالا۔ ہم ایک مرتبہ کسی کے پاس جائیں گے اپنے دکھڑے سنانے کے لیے، اپنی پریشانیاں بتانے کے لیے، 2 مرتبہ جائیں گے، 3 مرتبہ جائیں گے، وہ چپ کر کے سنتا رہے گا۔ جب بار بار جائیں گے تو اگلا بھی انسان کہے گا، وہ بیزار ہو جائے گا ہم سے، وہ کہے گا کہ لو جی یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے میرے پاس آ گئی، اس کے تو مسئلے ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور جب ہم اپنے اللہ کے سامنے ہی پریشانی بیان کرتے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں اس پریشانی سے نکالتا ہے، اور جب ہم لوگ دل میں پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لیتا ہے، تو ہماری کپ کپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اللہ کو تو بہت پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے در پر آ رکتا ہے۔ جب دنیا کا کوئی بادشاہ اعلان کرے کہ جس کو جو چاہیے تو آج کے دن جو ہے وہ میں اس کو دوں گا، تو دنیا کے جتنے فقیر ہوں گے لائن لگ جائے گی کہ آج جو ہے بادشاہ نے خود اعلان کیا ہوا ہے تو آج جو ہے ہم لوگ خالی نہیں جا سکتے۔ تو جب پوری دنیا کا بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ میرے بندو مجھ سے مانگو، تو کیا وہ ہمیں خالی لوٹائے گا؟ جب ہم کسی سے کچھ پیسے مانگنے جائیں، ادھار پیسے، تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ لوگ خود تصور کریں، جب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہو، کس سے مانگنے کے لیے جائیں تو ہمیں بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اگر تو اس نے دے دیے تو اس کا بڑے احسان ہو جاتا ہے کہ بھئی اس نے جو ہے ہمیں پیسے دے دیے ادھار، اور اگر وہ نہیں دے گا تو ہم اور بھی زیادہ شرمندہ ہو کر اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے رب سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ رب تو عطا ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، تو اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا اور کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو چھوٹا سا معصوم سا بچہ اپنی توتلی زبان میں اللہ سے مانگتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ میری اور تمہاری پکار کو نہیں سنے گا؟ جب برا وقت آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اس سے شکوے اور شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم انسان ہیں، ہم نیکیوں کو تو گن گن کر کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا کوئی حساب نہیں۔ اصل میں ہم انسان یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ملتی رہیں، دکھ اور غم ہمیں چھو کر بھی نہ گزریں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم خوشیوں کے تو حقدار ہیں ہی نہیں، لیکن وہ رب کریم اتنا رحیم اور کریم ہے کہ ان گناہوں کے باوجود ہم پر اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، اور ہم ہمیشہ اسی سے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں سے افضل ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں سے پاک ہے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا اور میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، ہر مشکل میں ساتھ دوں گا۔ میرا رب تو خود کہتا ہے کہ مانگ میرے بندے کیا چاہیے تجھے، تم فریاد کرو میں تمہاری ہر فریاد کو پوری کروں گا۔ میں رحیم ہوں، کریم ہوں، تو مانگتا جا
اور میں دیتا جاؤں گا۔ تو مانگتے مانگتے تھک جائے گا اور میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا عظیم اور کریم ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا کہ تم گمان کرو گے۔ اور ہم لوگ پڑھتے تو ہیں مگر یقین نہیں کرتے۔ اور ہم دنیا میں آنے کے بعد ہماری پرورش کون کرتا ہے؟ ہمیں بولنا کون سکھاتا ہے؟ ہمیں چلنا کون سکھاتا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، لیکن یہ بات کیا صرف کہنے کی حد تک ہے کہ واقعی میں ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں؟ اگر ہم واقعی میں اسے اپنا رب مانتے ہیں تو اپنی مشکل میں اسے کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم اپنی مشکلات میں لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم انسانوں میں پناہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ تو ہمیں اس رب میں پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس رب کی پناہ کیا ہے؟ اس رب کی پناہ ہے نماز، ذکر، قرآن۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو زندگی کے کسی موڑ پر بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی شک نہیں کہ انسان کمزور ہے، لیکن انسان کا انسانوں میں پناہ ڈھونڈنا بڑی ناانصافی ہے اور بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ آپ زبان سے اپنے رب کو رب مانتے ہیں، پھر اسے چھوڑ کر ساری دنیا سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں صرف زبان ہی سے نہیں اپنے رب کو رب کہنا، بلکہ اللہ کو اپنے دل سے اپنا رب تسلیم کرنا ہے۔ اور جو انسان اللہ کو اپنے دل سے رب تسلیم کر لیتا ہے نا، وہ انسان کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب بھی میرا دل بھر جاتا ہے یا جب بھی میں اداس ہوتی ہوں تو جائے نماز بچھا کر اپنے رب سے مانگنے بیٹھ جاتی ہوں، اور دل میں یہی ہوتا ہے کہ میرا رب، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل میں جو پریشانی ہے وہ اللہ پاک سن رہے ہیں۔ بس ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ تب دل میں بس چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ اب بس، آپ کے ایک کن کی طاقت ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ میری اللہ سے نہیں بلکہ میرے دل کی اللہ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب وہ ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرتا ہے تو نہ اللہ پاک اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے مدد نہیں بھیجتے، بلکہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیوں کو خود سمیٹتے ہیں۔ تب اللہ پاک کوئی وسیلے نہیں بناتے بلکہ اس کے لیے خود وسیلہ بنتا ہے۔ ہماری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے۔ ہماری چپ کے شور سے نہ ساری خلق تک چونک اٹھتی ہے، پھر وہ ساری خلق اللہ کے ہاں ہمارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ اس انسان کی تمام دعائیں اور فریادوں کو قبول فرما اور کن فرما دے۔ تو سوچیں کہ جب آسمان ہماری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچیں اس رب کریم کی کیفیت کیا ہوگی جس نے فرمایا ہے کہ میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو سوچیں کہ ذرا سی ہماری خاموشی آسمان تک پہنچ سکتی ہے تو کیا اسے ہمارے دل میں رہنے والے اللہ نہیں سن سکتا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب سنتا ہے، تب بھی جب ہم نہیں کہتے اور تب بھی جب ہم کہنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ تو دھڑکنوں کی بھی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے اور ویران آنکھیں شکر سے بھر آ جاتی ہیں، اور پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات وہیں سے حل کرتا ہے جہاں سے کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں زندگی ایک امتحان ہے، جہاں خوشیاں بھی ہیں اور دکھ بھی ہیں، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ اپنی ساری امیدیں اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں۔ جب اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہار جانے کا ڈر ہی نہیں ہوتا۔ جب ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہمارا، بلکہ ہم تو یہ بھول جاتے ہیں
کہ ہمارا اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں اپنے سب مسلمان بہن اور بھائیوں سے بس یہی کہوں گی کہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ ایسے سمیٹ لیتا ہے اپنے بندوں کو تو پھر اس بندے کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ آپ اللہ کے بن جائیں، پھر منزلیں بھی نئی ملیں گی، معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ وہ سب ملے گا جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں پر اپنی خاص رحمت اور خاص عنایت نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔